السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. آج آپ کو یہ چوتھی ویڈیو ہے میری جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. روزہ ابھی کھلا ہے اور آج ہفتہ ہے. صبح سیچرڈے ہے. صبح نہیں، آج ہفتہ ہے. صبح سنڈے ہے یار. تو آج ہماری انشاءاللہ جاگنے والی رات بھی ہوگی، گپ شپ بھی لگائیں گے. تو آپ سناؤ، ٹھیک ٹھاک ہو؟ روزے ٹھیک ہیں؟ آپ جب میرے ساتھ فرینک ہو کے گپ شپ کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اب تو مجھے لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم، آپ گھومتی چائے بول رہے ہیں؟ ہاں، میں کہتا ہوں جی میں گھومتی چائے بول رہا ہوں. تو آج انشاءاللہ ہم شعر و شاعری بھی کریں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے، گھومتی چائے میں آپ کا ذکر بھی کریں گے. تو اس وقت میں بات کرنے لگا ہوں کہ جناب یہ جو شہباز شریف سالہ واقعہ ہوا ہے نا، شہباز شریف والا ایئرپورٹ پہ روکنے والا واقعہ ہوا ہے، یہ خدا کی قسم انتہائی گھٹیا ذہن کی عکاسی ہے. گھٹیا ذہن، بالکل جیسے تھرڈ کلاس کوئی ہوتا ہے نا، ایسے وہ جاتے جاتے جو ہے نا، وہ ایسے کسی کا بغیر کوئی دیکھ نہیں رہا اس کا شیشہ توڑ دیا، کوئی چیز ایسے کرسی توڑ دی، ایسے گھٹیا، بالکل گھٹیا حرکت. بھئی شہباز شریف صاحب کو عدالت نے آرڈر دے دیا ہے وہ باہر جائے، اور وہ پہلے بھی باہر گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں. وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ ہے. وہ عمران خان کی طرح کو پہلی دفعہ بھیک مانگ کے اقتدار میں نہیں آیا. عمران کا اقتدار تو بھیک مانگا ہوا ہے نا، سب کو پتہ ہی ہے کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. اس نے کاف لیگ سے بھیک مانگی ہے، اس نے مسلم لیگ پگاڑا سے بھیک مانگی ہے، اس نے ایم کیو ایم سے بھیک مانگی ہے. یہ سارا منگتا ہے تو اس نے بھیک مانگ کے حکومت بنائی ہے. وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ایک بڑے بندے کو اتنے عہدے پہ، چھوٹے بندے کو اتنے عہدے پہ بٹھا دیا. تو میں وہی کہوں گا کہ کہہ دوں کہ جناب تھوڑے چ بہتا پہ گیا. اس کی سمجھ لینا جو بھی ہوگا، تھوڑے چ بہتا پہ گیا. بھئی اس کو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، وہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا، پرسوں حد چلا جائے گا. بس آج انہوں نے سارا کچھ، اس نے ایف آئی اے میں جا کے مریم نواز نے اور عطا تارڑ نے سارے کاغذات جمع کرا دیے ہیں. وہاں بھی کہنے لگے جی ساڑا سسٹم خراب ہے، سانو وفاق چو آیا ہے. میں نے تو کہا اس کی انٹری کریں. صرف اور صرف یہ تھا کہ شہباز شریف کی تذلیل کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا جائے، اور اس کے یہ صرف اس وجہ سے، اور کوئی نہیں تھا. عمران نے کہا تھا نا امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہ میں ان کے جیل میں پنکھے اتاروں گا، میں ان کے اے سی اتاروں گا، میں ان کے بیڈ لے لوں گا، نہیں دوں گا، زمین پہ لٹاؤں گا. یہ وہی ذہن ہے، وہی گندا ذہن ہے. گندا نہیں، پرا گندا. تو یہ صرف اس کی عکاسی تھی جو انہوں نے ایئرپورٹ پہ گند دکھایا ہے. ایک دن کا انہوں نے دکھانا تھا، وہ ایک دن ہی لیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے پرسوں تک شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے بتایا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ شہباز شریف صاحب کو اجازت مل گئی اور ان حکومتی اداروں کو پتہ نہیں لگا. وہ وہی خباثت کی ہے انہوں نے. فواد چودھری صاحب نے جو ٹی وی پہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کو ہر طریقے سے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ جو میڈم ہے فردوس عاشق اوان، یہ اور شہباز گل وغیرہ، یار ان کا نام لینے سے میرا خیال ہے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا. آپ نے کل وہ دیکھا ہے نا کہ کس طرح فردوس عاشق اوان نے کہا ہے جی کہ لاک ڈاؤن کرو، اور آپ نے وہ نہیں کرنا جناب، جفیاں نہیں ڈالنی، اور آگے فلانا نہیں کرنا، اور یہ گندے لوگ ہیں، بہت زیادہ گندے ہیں. گالیاں دیتے ہیں، ٹی وی کے اوپر گالیاں دیتے ہیں. ویسے جو ان کی گالیاں ہیں نا، وہی گالیاں جو علی زیدی دیتا ہے. بہرحال ان کے ہاتھ میں تو عزت نہیں ہے، عزت ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عہدہ دے کے اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ آج گلی کا بچہ، محلے والا، عورتیں، ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے، سارے اس کو برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتی ہے عزت. اور نواز شریف کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم. آج بھی وہ
لندن میں نماز پڑھ کے جمعۃ الوداع پڑھ کے تو جب باہر نکل رہا تھا تو کسی نے پوچھا جی بتائیں پاکستان کے لیے آپ کیا کہتے؟ جی میں پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ شہباز شریف نے کہا. وہ ایسا نیک آدمی ہے. میں نے ایک دن پہلے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کی 2 مائیں آ گئیں. ایک کہتی ہے میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا. یہ پرانے کوئی قاضی کے پاس کیس گیا تو قاضی کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، تو اس نے کہا جی کہ پھر اس بچے کے نا 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. تو جس ماں کا اوریجنل تھا نا اس نے کہا نہیں نہیں قاضی صاحب اسی کو دے دو، میں نہیں لیتی بچہ، میرے اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرو. نواز شریف ایسا انسان ہے، وہ پاکستان کے لیے ایسا شخص ہے. اس نے کہا دے دو اس کو جو دینا ہے پاکستان کا. اب پاکستان کا جب بیڑا غرق ہونے لگے گا تو ہمیشہ وہ نواز شریف پاکستان کے لیے دعا کرے گا. جبکہ عمران، اس کا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو اگر میاں والی کی بھی آپ کہیں نا، آپ میاں والی ملک ہے اور اس کے وزیر اعظم بن جائیں اور باقی انڈیا کو دے دیں، اس نے دے دینا ہے. دے ہی دیا اس نے. کشمیر دے نہیں دیا آپ کے سامنے، کشمیر دے دیا اس نے. اس کی ہر کسی کو پتہ ہے. سوری میں ویڈیو ذرا سیریس ہوتی جا رہی ہے، جب اندر کی باتیں نکلتی ہیں نا تو پھر ماحول بہت سیریس ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال یہ صرف جو انہوں نے آج شہباز شریف سے کیا ہے نا، صرف اس کی تذلیل کرنے کے لیے کیا ہے، اور عمران خان کے اسی ذہن کی عکاسی ہے کہ میں ان کا پنکھا اتاروں گا، اے سی اتاروں گا، بیڈ اتاروں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں زمین پہ لیٹاؤں گا. یہ وہ ذہن ہے، گندا ذہن. ٹھیک ہے. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا، تھوڑا سا ایزی ہو جائیں یار، میں بھی ٹینس ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا ایزی ہو جائے. دوسرا ٹاپک ہے آج الیکشن کا رزلٹ آ رہا ہے 249 کا. کراچی والے 249 کا آج رزلٹ آ رہا ہے. اب تک 276 میں سے 224 سیٹوں کی گنتی ہو گئی ہے. رات 10 بجے اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے. آپ قانونی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی میں سب سے پہلے خبر دوں گا یوٹیوب کے اوپر. اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے نئے ووٹ مسترد کیے ہیں نا، سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے مسترد کیے ہیں، سب سے زیادہ. پھر جناب پاک سرزمین کے کیے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے کیے ہیں، اور سب سے کم پی ٹی آئی کے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس الیکشن کمیشن سے جنہیں ہوگی امید ہوگی، ہمیں کوئی ان سے امید نہیں ہے. مجھے اس الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں جو فارن فنڈنگ والا کیس لے کے بیٹھا ہے اور کوئی نکال ہی نہیں رہا ڈیٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ یہ 10 بجے آئے گا. بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں باہر سے جی کیا ہوا ہے، تو میں نے بتا دیا ہے کہ 224 پولنگ اسٹیشن کی گنتی ہو گئی ہے، اور آج 10 بجے تک اس کی گنتی مکمل انہوں نے کرنی ہے، اور 10 بجے اس کی جو نئی ری کاؤنٹنگ والی ہے اس کا رزلٹ آئے گا. بظاہر انہوں نے مسلم لیگ نون کے کافی ووٹ مسترد کر دیے ہیں، 600 سے زیادہ مسترد کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کام کیے ہیں، اور تحریک انصاف کے بھی کام کیے ہیں. تو یہ حالات ہیں. تو جیسے وہ کر رہے ہیں، بائی کاٹ کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے، تو لگ تو نہیں رہا کہ کوئی خیر کی خبر آئے گی، لگ نہیں رہا، کیونکہ وہ چیک ہی نہیں کرا رہے. 45 نمبر فارم 46 وہ ٹیلی کرنے تھے کہ بھئی ادھر 5 ووٹ ہیں، ادھر بھی 5 ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہم دکھائیں گے ہی نہیں، جس کی وجہ سے سعد رفیق صاحب اور مفتاح اسماعیل اور ان لوگوں نے بائی کاٹ کیا، اور پھر پی ٹی آئی نے بھی بائی کاٹ کیا، اور پاک سرزمین نے بھی بائی کاٹ کیا. تو ایسی گنتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے لگتا ہے کہ یہ میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. الیکشن کمیشن کے بعد یہ میٹر سپریم کورٹ میں جائے گا. ہاں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہاں جیتنا اچھمبے والی بات ہے، اور پھر سارے بیگ تو کھلے ہوئے ہیں، جو سیل کیے گئے تھے بیگ وہ کھلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے کوئی اپوزیشن کے احتجاج کا نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بکسے جو ہیں یہ انسیلڈ کیسے ہو گئے ہیں، ان کی سیل کس نے کھولی ہے، اس کی تحقیقات تو پہلے کرو. بہرحال یہ ایسے حالات ہیں، اور امید ہے آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہوں گے اور لائک بھی کر رہے ہوں گے. شیئر ضرور کیا کریں، اور کبھی کبھی ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں.
آج انشاءاللہ گپ شپ لیٹ نائٹ گپ شپ لگائیں گے, چائے پئیں گے, گھومتی چائے ہوگی, سب کچھ ہوگا. آپ کو 249 کا رزلٹ بھی انشاءاللہ امید ہے گھومتی چائے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.